اس کی خاطر ہوا میں خار بہت، اس کی خاطر، اس کے خاطر ہوا یا تو اس کی خاطر ہوا میں خار بہت، وہ میری آن ہو گئی، کیا کہنے، ہو کے دشوار زندگی اپنی، ہو کے دشوار زندگی اپنی، ہو کے دشوار زندگی اپنی کتنی آسان ہو گئی۔ تلخ کلام اور تلخ سچائیوں کے شاعر جان ایلیا کا نام صرف صفحات پر لکھا ہوا نہیں تھا، وہ غصے کا ایک راگ تھا جس کے ہر مصرے غصے میں بنے ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ محض تاثرات نہیں تھے، وہ مایوسی میں ڈوبے ہوئے خنجر تھے جو سننے کی ہمت رکھتے تھے، ان کے دلوں کو چھیدتے تھے۔ لیکن یہ شخص جس کی شاعری لاکھوں میں گونجتی تھی، اس قدر کچے غیر معمولی غصے سے کیوں تڑپ اٹھی؟ آئیے ان کی شاعری میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان کہتے ہیں، دل اب دنیا پہ لعنت کر کے اس کی بہت خدمت گزاری ہو گئی ہے۔ یہاں جان دنیا کی منافقت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے ادرشوں اور حقیقت کے درمیان کھائی کو دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ معاشرتی اصولوں کے سنہری پنجروں اور سری ناانصافیوں کو جو زخموں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا غصہ چاریٹ کے خلاف بغاوت اور مطابقت کی کڑوی گولی کھانے سے صاف انکار تھا۔ پھر جان کہتے ہیں کہ مر گئے خواب سب کی آنکھوں میں، ہر طرف ہے گلا حقیقت کا۔ خوابوں کی موت کا جان کا حوالہ ذاتی اہداف سے آگے بڑھ سکتا ہے، جس میں عالمگیر امن اور مساوات کا حصول ہے۔ وہ ایک عقیدت مند کمیونسٹ تھے اور انہوں نے اپنی یوٹوپین تصورات کو ٹوٹتے دیکھا تھا، جس میں ہندوستان کی تقسیم، نقشے اور اس کی روح پر ایک ظالمانہ زخم نے انہیں مایوس اور بھٹکا دیا۔ ان کا غصہ بکھرے ہوئے آدرشوں کے لیے نوحہ بن گیا، ایسی دنیا کے لیے بے چین رونا جو کبھی نہیں تھا۔ شراب نوشی اور افسردگی سے لڑتے ہوئے جان اپنے ہی اندرونی انتشار سے لڑے۔ ان کا غصہ ایک آئینہ تھا، ان کا غصہ ایک آئینہ تھا جو اندر کی تاریکی کی عکاسی کرتا۔ ان کی اپنی حدود کے توق کے خلاف شدید احتجاج تھا۔ وہ لکھتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو، وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں۔ شاید یہ ان تمام وجوہات کی سمفنی تھی، ہر ایک نوٹ تلخی سے گونج رہا تھا۔ جان کا غصہ محض ایک غصہ نہیں تھا، بلکہ احتیاط سے تیار کردہ کمپوزیشن اور کسی بہتر چیز کے لیے انتھک تڑپ تھی۔ لیکن جان کا غصہ صرف تباہ کن نہیں تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر کی منافقت اور کمزوری کو بے نقاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے بے آواز کو آواز دی اور بے حسی کی لہر کے خلاف ایک کچی بے ساختہ پکار دی۔ اس لیے جان کہتے ہیں کہ سینہ دہک رہا ہے تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی۔ شاید یہ غصہ جان ایلیا کی میراث ہے۔ ان کا غصہ صرف ان کا نہیں تھا، یہ ایک مشترکہ بوجھ تھا۔ جان کی مذائقہ خیزی کے خلاف مایوسی کی ایک اجتماعی سانس۔ انہوں نے جوابات پیش نہیں کیے، بلکہ انہوں نے محض ایک آئینہ اٹھایا، ایک ایسا عکس جس نے ہمیں اپنے اندر اور ارد گرد کی ہولناکیوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ جان ایلیا کی تلخیوں سے بھرا شعر سنیں تو اسے منفی طور پر مسترد نہ کریں، غور سے سنیں، کیونکہ اس تلخی کے اندر سچائی کا ایک راگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی آواز کی طاقت کا ثبوت ہے کہ وہ اطمینان کے پردے کو چھید کر روح کو بیدار کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ کیا کہنے